وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ۔ علامہ ماوردی النکت والعیون میں معنی کرتے ہیں جو اندھا بنا رہا اللہ کی یاد سے، وَمَن يَعْشُ جس نے منہ پھیرا اعراض کیا، عن ذکر الرحمن، یہاں ذکر اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ اللہ کا کون سا نام ذکر کیا جس میں بھی کمال ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے اس ذات کی یاد سے منہ موڑا، اعراض کیا، اندھا بنا رہا، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، کہ جس کی ہر لمحہ ہر لحظہ اس پہ مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، کہ یہ کوئی لمحہ زندگی کا اس کی مہربانی کے بغیر نہیں گزارتا، اور اسی کی یاد سے غافل ہوا، اندھا بنا رہا، تو سزا کیا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس پہ مسلط کر دیں گے شیطان کو۔ کون مسلط ہو جائے گا؟ نُقَيِّضْ لَهُ، اصل میں تقییز کہتے ہیں، قیز کہتے ہیں۔ پیاز دیکھا ہے نا، پیاز کا ایک چھلکا دوسرے کے اوپر ایسے چڑھا ہوتا ہے بالکل ہر طرف سے، اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی شیطان ایسے ہی حاوی ہو جائے گا۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم مسلط کر دیں گے اس پہ شیطان کو، مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہ شیطان اس کا قرین، دوست اور ساتھی ہوگا، اس کا لگاؤ اس کی طرف اور اس کی یاری اس کے ساتھ ہوگی، اور اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیاطین ان کو روکیں گے عن السبیل، اللہ کے راستے سے، وہ ان کو روکے رکھیں گے، اور ان کا گمان کیا ہوگا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کریں گے کہ ہم تو سیدھی راہ چل رہے ہیں۔ شیطان ان کو بھٹکا چکا ہوگا، اور اس کا گمان یہ ہوگا، یہ اپنے خیال میں کہے گا مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ تو ہے ہی کوئی نہیں، میں راہ راست پہ جا رہا ہوں۔ تو ذکر اللہ کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ آپ اللہ کو دل میں بھی یاد کریں، آپ اللہ کو زبان سے بھی یاد کریں، آپ اللہ کو اپنے عمل اور کردار سے بھی یاد کریں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا میں قرآن کا دوسرا مقام کھولنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 21واں پارہ، اور سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے آغاز کرنے لگا ہوں، قرآن سنیے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے لوگوں فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، ان کی حیات طیبہ میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسوہ اس عمل کو، کردار کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر بندہ اس کی اقتداء کرے۔ اگر تجارت میں نمونہ چاہیے تو میرے پیغمبر بحیثیت تاجر نظر آئیں گے، اگر مجاہد کی صورت میں اسوہ چاہیے تو میرا پیغمبر سالار نظر آئے گا، اگر جج اور قاضی کے لیے نمونہ چاہیے تو میرا پیغمبر جج اور قاضی اور حاکم نظر آئے گا، اگر عبادت میں اسوہ چاہیے تو میرے محمد جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بہترین نمونہ ہے۔ اچھا آگے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ،
اس کے لیے جو اللہ کی امید کرتا ہو، اللہ کا امیدوار ہو، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہو، وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا طلبگار ہو۔ اور آخری جملہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو یاد کرتا ہے اللہ کو کثیرا، بہت زیادہ۔ کیسا یاد کرتا ہے؟ بہت زیادہ۔ ہری پور والو ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ وہ عبادت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، روزہ سال میں 1 مہینہ رمضان کا فرض ہے، حج زندگی میں 1 فرض ہے، وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب اور سال کا گزرنا شرط ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب ذکر کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس مہینے میں، اس دن میں، اس وقت میں یاد کرو، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اب آپ کہیں گے بہت زیادہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکرن کثیرہ کا مطلب ہے کہ اسے یاد کیا جائے، کبھی بھولا نہ جائے، اسے کبھی بھولا نہ جائے۔ تو فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہی سورۃ الاحزاب 21واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 پڑھنے لگا ہوں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، تابعداری کرنے والے مرد اور تابعداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی تواضع کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم مغفرتاً، اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم کہا، اب جس مالک نے ایک چیز کو عظیم کہہ دیا، وہ کتنا عظیم ہوگا وہ اجر؟ پوری دنیا کے سارے خزانے مال و متاع کو اللہ فرماتے ہیں قلیل، قل متاع الدنیا قلیل ہے، اور ذکر اللہ کرنے والوں کا اجر کیا فرمایا؟ اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، یہی سورت ہے، سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو ایماندارو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔
ہر لمحہ الحمدللہ، ہر گھڑی سبحان اللہ، ہر وقت ماشاءاللہ کہا کرو، اسی کی پاکیاں، اسی کی تسبیح کیا کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ، اور اس مالک کی پاکی بیان کرو بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ کون سے اوقات میں؟ صبح اور شام، یعنی صبح اور شام یہ کہا کرو اللہ شریکوں سے پاک ہے، زور سے بولو، اللہ شریکوں سے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ حاجتوں سے پاک ہے۔ صبح و شام پاکی بیان کیا کرو۔ کیا ملے گا؟ اب ذرا دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کہیں گے پچھلی آیت میں فرمایا بہت زیادہ یاد کرو، ادھر فرمایا صبح اور شام، تو باقی دن کو بھول جاؤ۔ قرآن کے قانون کو ذرا سمجھا کرو، انداز کو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں البکرۃ والاصیل، صبح اور شام، المراد منہ، اس سے مراد المداومۃ علی ذکر اللہ، یعنی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کوئی لمحہ تمہیں اللہ بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد کیا کرو بکرۃ واصیلا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک حدیث میں صرف یہی الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بائی ٹرک بتا دیں، لیکن یہ یاد رکھے ذکر اللہ، ذکر کا معنی یہ ہوتا ہے یاد، تو صرف لفظ رٹ لینا اور اللہ یاد نہ ہو یہ معنی نہیں۔ لفظ ذکر کے اندر ہی یہ معنی ہے کہ جس ذات کا نام لے رہے ہو اس کی عظمت، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کے انعامات، احسانات آپ کے دل میں حاضر ہوں، استحضار رہے، پھر آپ ذکر کرو گے تو آپ کو لطف آئے گا، پھر جتنا جتنا کرتے جاؤ گے اس کی لذت، آپ مٹھاس اپنے دل میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ دلوں کے پیدا کرنے والے مالک نے اعلان کر دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اگر کہیں آپ کا دل بے چین ہو جائے، دل پریشان ہونے لگے، دل ڈاواڈول ہونے لگے، تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو، یہ آپ کے دل کو ایسی لگام دے دے گا اللہ کا ذکر کے باندھ کے مطمئن کر دے گا۔ اللہ سبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی کتاب صحیح بخاری ختم کرتے ہیں تو اس حدیث پہ ختم کرتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ تو بڑے آسان ہیں، سہل ہیں، اللہ ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور رحمان کو بے حد پیارے اور محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں جو ترازو میں وزنی ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مشکل ہے؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ اگر 3 دفعہ کسی بچے کو دہرا دو گے نا اسے بھی یاد ہو جائے گا، اتنے آسان ہے، لیکن وزن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزن رکھتے ہیں۔ یقین کیجئے ہری پور والو، ہم محفل میں بیٹھتے ہوئے سارا دن ٹر ٹر کرتے ہوئے تھکتے نہیں، سارا دن گپیں ہانکتے ہیں، لیکن بات ذکر الہی کی آ جائے
تو اس وقت فوراً ہمیں تھکاوٹ اکتاہٹ ہونے لگتی. وجہ کیا ہے؟ وہ غفلت سے یاد کرنا ہے کہ دل ایک طرف اور زبان دوسری طرف. یہ ذکر ہو تو چس نہیں آئے گی. چس کون سے ذکر میں آئے گی؟ ذرا آئیے اس لذت کو بتانے لگا ہوں. کاش گھڑی ٹھہر جائے تھوڑی دیر کے لیے وقت پر، کیا کریں؟ وہ اس کی لذت آپ دیکھیے کہ کون سا ذکر مزہ دے گا. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت مزمل ہے، 29واں پارہ. اور لفظوں پہ غور کیجئے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے. قرآن کہتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کر اپنے رب کا نام. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی قسم بتا ہی دیا ہے، ایسا گر بتا دیا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کر اپنے رب کا نام. کون سا نام؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بھلے بھلے پیارے پیارے نام ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتے ہیں رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، میرے پیارے پیارے نام ہیں. اور سورہ مزمل آیت 8 میں کہ رب کا نام یاد کر کیسے؟ فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف لو لگا کر. یہ ہے ذکر. پھر نہ آئے مزہ پھر کہنا تبتل الیہ. تبتل کہتے ہیں یکسو ہونا، ہر طرف سے کٹا کے. اور جس کی طرف لو لگانا چاہتے ہو لو ادھر ہی لگ جائے، نہ خیال دوسری طرف نہ توجہ، کٹ جاؤ سب طرف سے. تو جو لوگ مصروفیت کے اندر لگے رہتے ہیں نا، اگر وہ تھوڑا سا وقت اپنے لیے الگ کر کے اپنے مالک سے لو لگا لیں گے نا، تو پھر آپ دیکھ لینا اس کی لذت کیا ہے. یہ ذکر اللہ ہے. آئیے تو میں نے سورت احزاب کی آیت نمبر 35 پڑھی تھی، پھر آیت نمبر 41 پڑھی تھی کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یا اللہ ذکر اللہ کیا ہے؟ امام زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں کل طاعت و خیر من جملت الذکر، کل طاعت و خیر من جملت الذکر، نیکی کا ہر کام، بھلائی خیر کا ہر کام ذکر اللہ میں سے ہے.